پیارے دوستوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ بی بی فاطمہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ سن کر آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی، لہٰذا اس درد بھرے واقعے کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ایک بار ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہیں، آپ بیٹھیں، میں انہیں پیس کر روٹی بنا لیتی ہوں اور آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چکی پیسی، آٹا بنایا اور روٹیاں پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے ماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی چیز اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں، یہ تھی بنت رسول اللہ کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے۔ میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات فاقے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو انصاری کو لے کر رضی اللہ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک بوشہ اور ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت پیش کیا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیج دو، وہ کئی دنوں سے فاقے سے ہیں۔ ہمارے دوستوں، حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کھانے کو مانگا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، گھر میں آج تیسرا دن ہے، فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ پیارے دوستوں، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ صحیح معنوں میں کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر دروازے پہ آتا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا اٹھا کر اسی سوال کرنے والے کو دے دیتی اور فرماتی، اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور پیٹ بھر لو۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کا وقت ہوا، جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور نماز کی ادائی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گئی۔ نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں لگ گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی پیس رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور پھر بھی چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، میں اپنے فرائض کی ادائی میں
کبھی غفلت نہ کروں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عز و جل عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، صبر اور ایمانداری۔ پیارے دوستوں، نور المجالس میں مقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں صرف ایک قمیص دی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد 1 سال 1 سائل مانگنے والا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار پر آیا اور صدائیں دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں، میں ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پرانی قمیص اسے دے دوں گی، لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، تم اس وقت تک بھلا کامیابی نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز اپنے راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وہی قمیص جو ان کے پیارے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہیز میں دی تھی، اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ پیارے دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے، لیکن جب کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی اور کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہ کرتی۔ پیارے دوستوں، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے۔ پیارے دوستوں، اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام گھر کے کام نپٹا کر چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستے ہوئے رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے فرمائی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج مجھے اللہ سے جا ملنا ہے، آج آپ کا اور میرا ساتھ ختم ہو جائے گا، آج میرے بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر زور سے رونے لگے اور فرمایا، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم میرے سینے سے نہیں گیا اور اب تم بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس طرح میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم برداشت کیا، اسی طرح میرے جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، یہ پانی گرم کیوں ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا ہے، اب آرام کرو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو میلے کپڑے نہ ملے اور آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد کون میرے بچوں کو آٹا گوندھ کر روٹیاں کھلا سکے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زور سے رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھا کر اٹھانے کی کوشش کی اور کہا، یہ سب کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی، انہیں تیز بخار چڑھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی تھی۔ اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنے ماں اور بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو دونوں دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ پیارے دوستوں، ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے آج میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، آج میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہوں، آج میں اپنے بچوں سے جدا ہونے والی ہوں۔ میرے بچے کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو روز رات کون سلائے گا؟ ایک ماں کے دل پر کیسا غم گزرتا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی۔ اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر وہ معصوم بچے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنے لگے، امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ پیارے دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے نانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ اپنے پیارے ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تم لوگ تو آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنے ماں کے سینے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رو رہی تھی اور ان کے دونوں ننھے شہزادے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اسی بیچ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، اگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی غوطاگی کی ہو، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو تو میرے شوہر تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ روتے ہوئے بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا، میں تجھ سے خوش اور ہمیشہ راضی رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں۔ دوسری بات، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح ہی پیار دیجیے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہیں ہونے دیجیے گا۔ تیسری بات، جو سب سے حیران کر دینے والی تھی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور امام حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہوں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک اور بات فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وقت ایک صحابی وہاں تشریف لاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو جل غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں، آج نبی ایس کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح یہ پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ پھر جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جانا تھا۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رو رہے تھے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی در مبارک ہو گئی، کپڑے بھیگ گئے۔ کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف۔ یہ منظر دیکھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتے نہیں دیکھتی، میں تو صرف عمل دیکھتی ہوں۔ پیارے دوستوں، یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ پاک بی بی پہلے ہی جنتی عورت تھیں، جنت کی عورتوں کی سردار تھی، ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی جو گناہ کے دلدل میں دھس چکے ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ دونوں بچے بھی اپنی ماں کو یاد کر کے زور زور سے رونے لگتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قبر کے عذاب، قبر کے سختیوں سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں نبی کے آل سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پیارے دوستوں، آپ سب بھی کمنٹ میں آمین بولیے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کر دیجیے۔